بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال ہے۔ آپ سب کو میرے چینل نئی سوچ پر خوش آمدید۔ میرے آج کے لیکچر کا موضوع ہے غالب کی مشکل پسندی، اس کی آسان تفہیم، 5 مشکل اور 5 آسان اشعار کی روشنی میں۔ میرا آج کا لیکچر ان تمام طالب علموں کے لیے ہے جو غالب کو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن اس کی مشکل پسندی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ ایم اے اردو سال اول کے پرچہ پنجم میں میر غالب کا خصوصی مطالعہ میں بھی غالب کی مشکل پسندی پر سوال آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز میں غالب کی فکری جہاد کے حوالے سے بھی یہ کورس پڑھایا جاتا ہے۔ میرا آج کا لیکچر ان تمام طالب علموں اور لوگوں کے لیے ہے جو غالب کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غالب کے کلام میں جو مشکل پسندی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے 27 دسمبر 1797 میں۔ اردو میں غالب کی شخصیت ایک بھرپور اور جاندار ادبی شخصیت ہے۔ ان کا ہر پہلو ہمارے لیے دلچسپی اور لطف کا سامان رکھتا ہے۔ ان کی تحریروں میں شگفتگی، ندرت اور حاضر جوابی ملتی ہے۔ غالب کا ابتدائی کلام انتہائی مشکل اور دقیق ہے۔ اس کی وجہ غالب کی فارسی زبان سے محبت اور طرز بیدل کا تدبر بھی ہے۔ بعد میں مولوی فضل حق خیر آبادی اور دیگر اہل قلم کے مشوروں کے صاف سہل لکھنے کی طرف مائل ہوئے۔ باوجود مشکل پسندی اور فارسیت کے ان کے کلام میں چاشنی، غنائیت اور بلند آہنگ نغمہ ملتا ہے جس سے ان کی انفرادیت مسلم ہے۔ ان کے کلام میں تغزل کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ افکار و تصوف کی آمیزش بھی ہے۔ ان کے کلام میں شوخی، غنائیت، پرشکو الفاظ اور لطیف تراکیب بھی ملتی ہیں۔ غالب کے کلام میں ہمیں جو فارسیت یا مشکل پسندی جو نظر آتی ہے یہ ان کے فارسی جو زبان ہے اس سے محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں میں نے غالب کا ایک شعر بھی لکھا ہے جس کو دیکھ کر آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ غالب کو فارسی زبان سے کس قدر محبت تھی۔ غالب نے یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ والا شعر جو ہے یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ فارسی بھی تب بینی نقشہائے رنگ رنگ، بغض از مجموعی اردو کے بے رنگ من است۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو فارسی زبان ہے اس کے اندر رنگ رنگ کے نقش موجود ہیں اور اس کے برعکس جو اردو زبان ہے وہ بے رنگ ہے۔ اور غالب، اب ہم غالب کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو ہم پہلے ان کے 5 اشعار لیتے ہیں جس میں غالب کی جو مشکل پسندی ہے وہ لفظی حوالے سے ہے۔ لفظی حوالے سے مطلب کہ انہوں نے الفاظ تو مشکل استعمال کیے ہیں لیکن ان کا جب ہم معنی و مفہوم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ آسان معلوم ہوتے ہیں۔ غالب کے مشکل پسندی کی طرف آنے سے پہلے ہم غالب کا ایک شعر جو غالب کی ذات پہ پورا اترتا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ اچھا جی، شعر نمبر 1۔ اچھا جی، اس میں وہ کہتا ہے نہ لائے شوخی اندیشہ تاب رنج نومیدی، کف افسوس ملنا عہد تجدید تمنا ہے۔ اب یہاں پہ جو شاعر نے الفاظ استعمال کیے ہیں سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اشعار اس شعر کے اندر جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں
سب سے پہلے لفظ ہے یہاں پہ شوخی۔ شوخی جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بے باکی، شرارت یا چلبلاپن۔ اندیشہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے فکر مندی، خطرہ۔ تاب فارسی زبان مطلب طاقت، غصہ، اور سنسکرت زبان میں تاب گرمی کو کہتے ہیں۔ رنج فارسی مطلب تکلیف، دکھ۔ نومیدی فارسی ناامیدی یا مایوسی۔ کف عربی مطلب ہتھیلی۔ افسوس فارسی مطلب غم، صدمہ، ندامت۔ عہد مطلب عہد تجدید تمنا۔ عہد عربی قول، اقرار۔ تجدید عربی نئے سرے سے کسی کام کو کرنا۔ تمنا عربی یعنی آرزو، امید اور خواہش کرنا۔ اب ہم یہاں پہ اس شعر کی جو تشریح ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے شاعر کہتا ہے شوخی اندیشہ۔ شاعر شوخی اندیشہ کی بات کرتا ہے۔ شوخی اندیشہ سے مراد محبوب سے جو ملنا ہے یا ملاپ کی جو خواہش ہے اس کو کہا ہے، لیکن وہ خواہش کیونکہ بار بار آتی ہے تو اس لیے یہاں پہ شاعر نے اس کو شوخی اندیشہ کہا ہے۔ اور یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ شوخی اندیشہ سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، یعنی نا امیدی کو اپنے پاس نہ آنے دو۔ اب اس کی وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کفِ افسوس ملنا عہد تجدید تمنا ہے۔ اب یہاں شاعر نے دو باتیں کی ہیں، ایک کفِ افسوس ملنا اور دوسرا عہد تجدید تمنا کرنا۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم افسوس کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس وقت افسوس کی حالت میں ہم اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں تو تمنا جو کوئی عہد ہے اس کی جب ہم تجدید کرتے ہیں یا نئے سرے سے کسی کام کو کرنے کی عہد کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ہاتھوں کو ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ کفِ افسوس ملنا اور عہد تجدید تمنا کرنا میں دونوں چیزوں میں ہاتھ مل رہا ہے شاعر۔ اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ شوخی اندیشہ سے کہہ دو کہ وہ نا امید نہ ہو، کیونکہ میں افسوس کی حالت میں ہاتھوں کو نہیں مل رہا بلکہ میں تو عہد تمنا جو میں نے کیا ہے، تمنا کی ہے، اس کا جو عہد کیا ہے اس کی میں تجدید کر رہا ہوں، اس کو میں نئے سرے سے باندھ رہا ہوں، اس لیے میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس لیے اے شوخی اندیشہ تو بھی کوئی بھی مایوسی، ناامیدی کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ اس طرح شاعر نے یہاں پہ صرف ایک بات کی ہے جس کو اس نے اتنے مشکل الفاظ میں بیان کرنے کی جو کوشش کی ہے، تو وہ کہنا یہی چاہتا ہے کہ میں کبھی بھی مایوس نا امید نہیں ہوں گا، کیونکہ میں ہاتھوں کو افسوس کی حالت میں نہیں مل رہا بلکہ میں اس وقت اپنی تمنا جو میں نے تمنا کی، عہد کیا ہے، اس کو میں نئے سرے سے باندھ رہا ہوں کہ میں نے اپنا یہ مشن ہے وہ میں نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے نقش ناز بت تناز بآغوش رقیب پائے تاؤ سے پے خامائے معنی مانگے۔ اب ان الفاظ کی جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہیں یہ عربی کے ہیں، فارسی کے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کی اچھا جی، نقش جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تصویر، لکھا ہوا، رقم کیا ہوا۔ اور ناز فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ادا، بے نیازی۔ بت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی صورت بنانا، یعنی کہ وہ صورت جو آپ کسی پتھر سے بناؤ، مٹی سے بناؤ، دھات سے بناؤ، یا کوئی شخص گمسم ہے، بہت زیادہ خاموش ہے تو اس کو بھی بت کہا جاتا ہے اور مجازاً یہ معشوق کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تناز عربی کا لفظ ہے، ویسے تو اس کا مطلب طنز و تنقید کرنے والا ہے، لیکن یہاں شاعر نے جب اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا تو اس کا مطلب ہو گیا ناز سے چلنے والا، بے باک، شوق، چنچل۔
آغوش فارسی یعنی بازو کا حلقہ، رکیب عربی یعنی ہم چشمک جس سے آپ کی رقابت ہو، پائے پاؤں، طاؤس عربی یعنی مور، اور معنی لفظ یہ فارسی کا ہے لیکن یہاں پہ یہ ایک نام ہے اور یہ تلمیح ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ قدیم جو بابل مطلب کہ عراق میں یہ رہنے والا تھا، اور وہاں سے یہ مصور تھا اور وہاں سے وہ ایران آ گیا تھا اور آخری زندگی اس نے ایران میں بسر کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ اچھا جی، شاعر نے کہا، اگر ہم اس کا یہ جو پہلا لفظ ہے نقش، اس کو چھوڑ کے آگے ہم کریں کہ ناز بت، یعنی کہ بت، شاعر نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ اس کا بت جو کہ بہت زیادہ ناز و ادا دکھاتا ہے، شوق ہے، چنچل ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، ناز و ادا دکھاتا ہے، اور اگر وہ آغوش رکیب کے پاس چلا جائے، اس کی آغوش میں چلا جائے اور وہاں جا کر وہ تناز یعنی وہاں جا کر وہ ناز و نخرہ دکھائے، ادائیں دکھائے، تو اس وقت اس کے جو نقش، اس کا جو تصویر بنائی جائے، تو تصویر بنانے والے مصور کو چاہیے، یہاں مانی جو ہے اس میں ویسے تو یہ ایک نام مصور کا نام ہے لیکن اس نے مانی یہاں پہ اس کا نام لے کے ایک مصور کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مصور کو چاہیے کہ وہ اس کی جو تصویر ہے اس کو بنانے کے لیے وہ مور کے پاؤں کو اپنا موئے قلم بنا لے۔ مور کے پاؤں کو موئے قلم بنانا، اب اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے پائے طاؤس، یعنی کہ جو مور ہے یہ ایک نہایت خوبصورت پرندہ ہے لیکن اس کے پاؤں اتنے ہی مکروہ بدحیت ہوتے ہیں، یعنی خوبصورت نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ جب میرا محبوب جو بہت حسین و جمیل ہے لیکن اگر وہ محبوب کی آغوش میں چلا گیا ہے تو اس کی تصویر مور کے پاؤں سے بنانی چاہیے، یعنی کہ یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب اور رقیب دونوں کے لیے، ویسے تو اس نے رقیب کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے لیکن یہاں پہ اس نے غصے میں محبوب اور رقیب دونوں کے لیے استعمال کیے ہیں کہ ان کی تصویر جو مور ہے اس کے پاؤں سے بنانی چاہیے، بلکہ مصور کو اپنا برش استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی موئے قلم استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو مور ہے اس کے پاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 3۔ شاعر کہتا ہے، نہیں گر سرو برگ ادراک معنی، نہیں گر سرو برگ ادراک معنی، تماشائے نرنگ صورت سلامت۔ تو پہلے ہم ان الفاظ کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس زبان کے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں جی، سرو برگ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سرو سمان، مطلب کوئی ذریعہ، ذرائع یا لوازمات جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ادراک عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب آپ کا شعور، سمجھ بوجھ، آپ کا خیال۔ تماشا عربی دل لگی کی چیزیں، انوکھی بات اور ایسی چیز جس کو لوگ شوق سے دیکھیں پڑھیں۔ نرنگ فارسی یعنی نیا رنگ، وہم، جادوگری۔ تو صورت عربی شکل، مثل، ڈھنگ، طریقہ۔ سلامت عربی زبان ہے، یہ مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ زندگی ہے، اس کا مطلب تندرستی ہے، صحت ہے۔ اب اس کے بعد ہم ان کی اس تشریح دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں، نہیں گر سرو برگ ادراک معنی، اگر وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس سر و سامان نہیں ہے ادراک کا، یعنی کہ تیرے پاس شعور نہیں ہے، تیرے پاس شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، معنی تک، حقیقت تک پہنچنے کا، تو کوئی بات نہیں۔
پھر سنیں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں گر سر و برگے ادراک معنی، یعنی کہ اگر تیرے پاس کوئی سر و سامان نہیں ہے کس چیز کا، شعور کا، دریافت کا، کسی چیز کو سمجھنے کا، تمہارے پاس فہم نہیں ہے، معنی یعنی حقیقت تک پہنچنے کا۔ اب معنی جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے یہاں پہ یہ لفظ صورت بھی آیا ہے۔ صورت جو ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے چیزیں، یعنی کہ جو آپ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس شعور ادراک کا سامان ایسا نہیں ہے جس سے تو معنی تک پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں، تماشائے نرنگ صورت سلامت، تو تمہارے پاس رنگ برنگی چیزوں کا تماشا ہر وقت تمہارے ارد گرد لگا رہتا ہے، موجود یعنی سلامت یعنی موجود رہتا ہے۔ تم ان کو دیکھو، ان کو سمجھو، جب تم ان کو دیکھ لو گے، سمجھ لو گے تو پھر تم خود ہی معنی تک پہنچ جاؤ گے۔ یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ جو معرفت کی بات اس نے کی ہے، در حقیقت وہ کہتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو شعور و فہم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے آس پاس دن رات نئی نئی چیزیں پیدا کی ہیں اور ہر روز پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تماشائے نرنگ صورت ہمیشہ لگا رہتا ہے، اس لیے تم ان کو دیکھو، کیونکہ جب ہم مناظر فطرت کو دیکھیں گے تو تبھی ہم خالق فطرت تک پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ شاعر نے کیا کہا، یہاں اس نے کہا ہے کہ اگر تیرے پاس شعور یا فہم نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کا، گہرائی تک یا رازوں تک پہنچنے کا، تو کوئی بات نہیں، تمہارے ارد گرد جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں تم ان کو دیکھو، اسی سے تم پھر ایک دن حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ اگلا شعر نمبر شعر نمبر 4۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، مدام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا۔ تو پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے۔ حنا یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مہندی۔ خزاں فارسی یعنی پتجھڑ، پائے پاؤں۔ بہار فارسی یعنی پھول کھلنے کا موسم۔ مدام عربی یعنی ہمیشہ، مسلسل۔ کلفت عربی یعنی ذہنی اذیت، مشقت، بے چینی۔ خاطر عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب دل، حافظہ، مزاج۔ اور عیش عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی آرام اور آسائش، اور اس کا مطلب لطف بھی ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ شاعر نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ دو باتیں کی ہیں، ایک اس نے خزاں اور ایک بہار۔ خزاں سے مراد جو ہے وہ ہماری دکھ تکلیفیں، ہمارے مصائب ہیں، اور بہار سے مراد ہماری خوشیاں ہیں، ہماری زندگی کے اندر آنے والی رونقیں ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ بہار کا کوئی وجود نہیں، بہار مستقل نہیں، اگر ہے بھی تو اس کا وجود ایسے ہی ہے جیسے خزاں کے پیروں کو مہندی لگی ہو۔ اب یہاں پہ مہندی جو ہے وہ اس کا رنگ مستقل نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے، جلدی ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے بہار کو مہندی کے رنگ سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں بہت کم ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ بالکل مختصر عرصے کے لیے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب اگلا مصرع شاعر اسی کو لے کے چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے مدام ہمیشہ کلفت اذیت میں خاطر دل رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا دل ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے، عیش دنیا کا، دنیا کے عیش کو دیکھ کے میرا دل ہمیشہ اذیت یا تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ یعنی کہ اب دنیا کا عیش سے مراد بہار ہی ہے، رونقیں ہی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بہت خوبصورت چیز ہو اور ہمیں یہ ہو کہ یہ مستقل نہیں رہنے والی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھتے تو ہیں، خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک اذیت بھی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم سے بچھڑ جانی ہے۔ تو اس لیے یہاں شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو بہار ہے، یہ خوشیاں ہیں، یہ عارضی ہیں، جس کی وجہ سے میرا دل ہمیشہ اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔
جی شعر نمبر 5۔ اچھا جی، اب یہاں جی شاعر کہتا ہے، بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، کشائش کو ہمارا عقدۂ مشکل پسند آیا۔ تو الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس زبان کے الفاظ ہیں۔ اچھا جی، پہلا شعر ہے، شاعر کہتا ہے، جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دمِ سما، گر وہ صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں۔ اب دیکھیں اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی مشکل ہو۔ سما سننے کو کہتے ہیں اور صدا آواز کو، چنگ اور رباب یہ موسیقی کے آلات ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پہ کہا ہے کہ جب اس کی آواز چنگ و رباب یعنی آلات موسیقی میں چھپی ہوئی ہے اور وہ ہر طرف موجود ہے، تو پھر اس کی آواز کو سن کر ہمارے تن سے جان کیوں نکلنے لگتی ہے۔ یہاں پہ شاعر کا جو انداز ہے وہ استفہامیہ ہے، وہ ایک سوال کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو، جب اس کی آواز ہر طرف موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، تو پھر اس کی آواز کو سن کر ہم کیوں تڑپنے لگتے ہیں، کیوں لوٹنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اس کی چنگ و رباب میں سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو سن کر ہمیں اس سے دوری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس ذات سے دور ہیں، تو اس دوری کی وجہ سے ہم لوگ تڑپنے لگتے ہیں، لوٹنے لگتے ہیں کہ ہم اس سے دور کیوں ہیں، ہم اس سے جدا کیوں ہیں۔ اچھا جی، شعر نمبر 2 جی، یہاں پہ شاعر کہتا ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ اب دیکھیں جی، شعر میں کوئی لفظ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اب اس کا معنی کیا ہے، وہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو پہلا مصرع پڑھتے ہیں جی، وہ کہتا ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان، مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ تیرا ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو یہ میرے لیے آسان بات ہے۔ آسان بات اس لیے ہے کہ میں جدوجہد کروں گا، میں محنت کروں گا اور تجھ کو پالوں گا۔ لیکن اب وہ اگلے مصرے میں کیا کہتا ہے، دشوار تو یہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن پھر سب سے مشکل بات میرے لیے یہ ہے کہ دشوار بھی نہیں، کہ تمہارے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، جس کو تو ملنا چاہے تو اس کو فوراً حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو فوراً اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ مطلب کہ اگر تو جدوجہد کر کے تمہیں ہم نے تلاش کرنا ہو، تم سے ملنا ہو، تیری طرف آنا ہو، تو ہم جدوجہد کریں، محنت کریں اور تجھ کو پالیں۔ لیکن یہ چیز تو ہوگی، سمجھ آ گئی، لیکن وہ اگلے مصرے میں کہتا ہے کہ لیکن ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جس کو تو ملنا چاہے تو بڑی آسانی سے اس سے مل لیتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ جو 20 30 40 سال اس کی عبادت کرتا ہے تو پھر جا کے وہ کہیں اس کو پاتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جس کو خدا تعالیٰ خود پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہی کہتا ہے کہ اگر تیرا طریقہ انتخاب ہے تو وہ پھر میرے لیے بہت مشکل ہے، کہ تو مطلب کہ اب تیری پسند ہے تو جس کو چاہے گا مل لے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر جہاں پہ جدوجہد کرنی آنی ہے تو وہ چیز میرے لیے آسان ہے، کیونکہ میں محنت کروں گا اور تجھ کو پالوں گا۔ اچھا جی، اگلا شعر نمبر 3 ہے، آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، اب یہاں شاعر کیا کہتا ہے
ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، کہ ایک آدمی، ایک انسان جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذہن میں بہت ساری منصوبے، اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ نئے نئے خیالات سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی خلوت میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو ہم اس کی خلوت کو خلوت نہیں کہیں گے بلکہ انجمن کہیں گے، یعنی وہ اپنے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات کا ایک محشر لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ شاید ایک نقطہ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا داری کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ہر وقت دنیا کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی منصوبہ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے جی شعر نمبر 4، خوبصورت شعر غالب کا۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں؟ سب رقیبوں سے ہوں نہ خوش، پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ محو ماہ کنا ہو گئیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاعر نے یہ جو پہلا مصرع ہے اس کے پہلے حصے میں کہا، ایک روایتی سا موضوع بیان کیا کہ عام طور پر انسان اپنے رقیبوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، کہ لوگ عام طور پر اپنے رقیبوں سے ناخوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش۔ اب زلیخا کون تھی؟ یہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور زنانے مصر، مصر کی عورتیں، اور خوش ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ زلیخا زنانے مصر سے خوش ہے کہ وہ محو ماہ کنا ہو گئیں۔ کنان جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن ہے، تو ماہ چاند، مطلب کہ اس کو حضرت یوسف کو چاند کہا ہے، یہاں پہ ایک تلمیح ہے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ زلیخا خوش ہے کہ مصر کی عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی پر فدا ہو گئی ہیں اور اس کی عاشق ہو گئی ہیں۔ مطلب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے رقیبوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن زلیخا جو ہے وہ مصر کی عورتیں جو اس سے نفرت نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اب اس میں ایک تلمیح ہے، تلمیح یہی ہے کہ مصر کی عورتوں نے زلیخا سے کہا تھا کہ تم اپنے غلام کی عاشق ہو گئی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو زلیخا نے اس بات کا جواب دینے کے لیے ایک دعوت کی، اور اپنی تمام جو مصر کی جتنی بھی دعوت پہ عورتیں آئی تھیں ان تمام عورتوں کو پھل کاٹنے کے لیے دیے، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پردے کے پیچھے بٹھا دیا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے میں مصروف ہوئیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ پردے سے باہر آ جاؤ۔ جب یوسف باہر آئے تو عورتوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان، اور انہوں نے کہا یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو انسان ہی، یہ فرشتہ ہے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس قدر محو ہو گئیں کہ پھلوں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو اس لیے یہاں اس حوالے سے غالب نے یہ شعر لکھا ہے کہ زلیخا اپنی رقیب عورتوں سے خوش ہے، کیونکہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شدائی ہو گئیں۔ شعر نمبر 5۔ اچھا جی، اب یہاں پہ شاعر نے نہایت ایک جو دنیا داری ہے اس کے حوالے سے نہایت ایک خوبصورت شعر کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، خوں ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں، اے مرگ رہنے دے مجھے یہاں، کہ ابھی کام بہت ہے۔ اب یہاں پہ شاعر نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے، جگر کا خوں ہونا اور خوں کا آنکھ سے ٹپکنا۔ اب جگر کا خوں ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دکھ، تکلیف یا مصیبت کو برداشت کرنا، اور آنکھوں سے خون اس وقت آتا ہے جب انسان کسی غم کی وجہ سے رو رو کے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دکھ کی انتہائی حد جو ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے مرگ، اے موت، میرا جگر ابھی خون ہوا ہے لیکن خون ہو کر آنکھ سے نہیں ٹپکا، یعنی ابھی آخری وقت یا میری طلب کی جو ہے وہ انتہا نہیں ہوئی، اس لیے مجھے تو اس دنیا میں رہنے دے، ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، یعنی میں جو کام کرنے آیا تھا اس کام کی ابھی انتہا نہیں ہوئی، اس لیے تم مجھے اس دنیا میں رہنے دو۔
اچھا جی، یہاں پہ ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو شعر ہے یہ درمیان سے کٹ گیا تھا، اس لیے اب میں اس کی تشریح جو ہے وہ اینڈ پہ لگا رہی ہوں، تاکہ ہمارے جو مشکل اشعار ہیں غالب کی مشکل پسندی کے حوالے سے وہ پانچوں اشعار کی تشریح مکمل ہو جائے۔ اچھا جی، اس میں شاعر کہتا ہے کہ بے دلی کی وجہ سے، یعنی کہ جو مجھے بے دلی ملی ہے، میں بے دل ہو گیا ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ کی جو نا امیدی ہے، بے دلی ہے، وہ میرے لیے آسان ہو گئی ہے۔ اب اس کی وجہ شاعر کیا بتاتا ہے کہ جو مجھ پہ ہمیشہ مجھ کو جو ناکامی ہے، نا امیدی ہے، نامرادی ملتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے اب میرے لیے نا امیدی کو برداشت کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ کیونکہ کشائش ہوتا ہے کہ وہ صلاحیت جس نے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی اپنی طاقت بھی، ہمت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ کشائش جس نے مسائل کو حل کرنا ہے، کشودکاری کرنے والا، اس کو میرا عقدہ مشکل اس کو کیا پسند آیا۔ اب عقدہ مشکل ہے کیا؟ عقدہ مشکل ہے غالب کا اپنے محبوب سے ملنا، وصال، جو ایک سب سے مشکل کام ہے، مشکل راز ہے، جس کو کھولنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب اب شاعر کہتا ہے کہ جس نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کو ہی میرا یہ عقدہ جو مشکل ہے وہ پسند آ گیا ہے، وہ اس مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس راز سے پردہ ہی نہیں اٹھانا چاہتا، اس کو یوں کا توں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر تو میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، میرا یہ جو سب سے مشکل راز ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ناکامی، نامرادی میری زندگی میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے بے دلی کی وجہ سے اب ناکامیوں، نامرادیوں کو برداشت کرنا، اس کو سہنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے۔